بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے صدقہ فطرانے کے اوپر۔ یعنی فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے اور کن کو دینا چاہیے، کس حیثیت کے مالک ہوں جنہیں فطرانہ دے سکتے ہیں، اور ان کے اخراجات، یہ معاملات اور فطرانہ ایک بندے کا کتنا بنتا ہے۔ اور اس میں خاص ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، جو حاملہ خواتین ہیں، کیا وہ بھی فطرانہ حامل والے بچے کا بھی ادا کریں گی، بچی ہے یا بچہ ہے؟ یہ چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ لوگ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا بہت نفع ہوگا اس کو۔ تو یقیناً یاد رکھیں، صدقہ فطرانہ جو ہے وہ تو ہر بندے نے ادا کرنا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، اس نے اپنا فطرانہ تو ادا کرنا ہے۔ لیکن فطرانے کی جو رقم بنائی گئی ہے، تو اس میں آٹے کی قیمت 240 روپے بھی بنائی گئی ہے اور 250 روپے بھی بنائی گئی ہے۔ اس حساب سے ہم لوگوں نے فطرانہ دینا ہے۔ اور بقیہ دیکھیں، یہ فطرانہ تو ہم نے ہر حال میں دینا ہے، لیکن یقیناً یاد رکھیں کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے جا کر مانگتے نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اوپر توجہ دینی چاہیے جو پیشہ ور ہیں، جو مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ ہم ان کو تو اوپر توجہ تو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں فطرانہ، صدقہ، خیرات، ساری چیزیں، لیکن ایسے لوگوں کا ہم انتخاب کیوں نہیں کرتے جو غریب ہیں اور جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے سامنے جا کر اپنا دکھ نہیں روتے، کسی کے سامنے جا کر بتاتے نہیں، کسی کے سامنے جا کر اپنا دکھ نہیں روتے، اپنی غریبی ہونا ظاہر نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو فطرانہ دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک خاص یہ بھی خیال رکھیں، ہم نے جب فطرانہ دینا ہے تو اس کے آگے جس کو دینا ہے اس کے گھر کے حالات دیکھیں، معاملات دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم 50 حصے دے دیتے ہیں، 50 کسی اور کو دے دیں گے، 50 کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ 3، 4، 5 یا 10 لوگوں کو دینے کے بجائے آپ ایک آدمی کو دے دیں، تاکہ اس کے گھر کے معاملات، ایک وقت کا راشن بن جائے، ایک وقت کا کھانا بن جائے، یا کسی بیوہ ہے یا یتیم ہے، کسی بچے کا وہ سوٹ لے سکے، یا کسی بچے کی معاملات میں خرچ کر سکے۔ تو اس حساب سے آپ دیں۔ لیکن اس میں دوسری بات جو خاص آپ کو یہ بتانی تھی، جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں، جو پریگننٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی کیا اپنا پیٹ والے بچے کا، یا بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کریں گی؟ تو دیکھیں، اور جو پیٹ میں حاملہ خواتین ہے وہ اس کلپ کو غور سے سنیں، جو پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ اس کا فطرانہ ادا نہیں کریں گی، کیونکہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ جب پیٹ سے باہر آئے گا تو تب اس پہ فطرانہ لاگو ہوگا، تب اس کا فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ جب تک وہ پیٹ کے اندر ہے تو وہ فطرانہ ادا نہیں کرنا اس کا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہے، تو اس پہ فطرانہ لازم نہیں ہے، وہ نہیں دیں گے۔ اور اس میں یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ فطرانے کی جو رقم ہے، فطرانے کی رقم ہے، ہم نے عید ادا کرنے سے پہلے یعنی عید سے پہلے ادا کریں۔ پہلے کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اسے ادا کریں، کیونکہ جس کو ہم نے دینا ہے آخر اس نے بھی بچوں کے لیے کچھ عید کے سامان لینا ہے، کچھ اپنے گھر کا راشن لینا ہے، سحری افطاری کے یہ معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے اپنی دیکھنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے دینا تو ویسے ہے، جتنا ہو سکے یہ جلدی ہم ادا کر دیں، جلدی کسی کو دے دیں، تاکہ اس کے جو معاملات ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری کر سکیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ پاک اسی کے صدقے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یقیناً یاد رکھیں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کا سہارا بننا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، تاکہ ان کے گھر کے اخراجات جو ہیں، ان کے گھر کا راشن جو ہے، کیونکہ سحری اور افطاری یہ سارے معاملات ہر بندہ روزہ رکھتا ہے۔ یقیناً اگر آپ نے ان کے ہاں راشن پہنچا دیا، ان کی مدد کر دی، تو اگر جب وہ روزے رکھیں گے، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، جب وہ دعا مانگیں گے، تو یقیناً اپنی دعا میں وہ آپ لوگوں کو ضرور شامل کریں گے، اور انہی کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان کر دیں گے، ہماری پریشانیاں جو ہیں اللہ پاک وہ بھی دور کر دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب پہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق